اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of 8th class, today on 8th May 2021, our topic for English is the unthankful man. The unthankful man. ناشکر گزار آدمی یا ناشکر آدمی. Dear students, kindly see the page number 78 of your textbook. Here, page number 78 of your textbook. This lesson is in your U1. I will read. Kindly listen carefully and take care of pronunciation. The unthankful man. This is a story about thanklessness. Roman, a poor man in the story, is a helpful person. He helps the tiger, the monkey, and the goldsmith. The tiger and the monkey prove to be thankful creatures, while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit. Read the story and find out the moral of the story. This is a story about thanklessness. یہ جو کہانی ہے یہ thanklessness کے متعلق ہے. thanklessness کا مطلب ہے کہ ناشکری کا جو ثبوت دیتا ہے. جو ناشکر گزار بندہ ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو بدلے میں وہ اس نیکی کا صلہ الٹا دیتا ہے. اس کو بولتے ہیں thanklessness. یا کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم شکریہ کرنے کے بجائے اس کے ناشکر گزار عملی طور پر ہم اپنی ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں. thanklessness means ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ اسی ناشکر گزاری کے متعلق یہ ایک کہانی ہے, ایک سٹوری ہے. رومن اس میں ایک کریکٹر ہے. رومن, a poor man in the story, is a helpful person. رومن اس کہانی کا ایک کردار ہے. اس کہانی کا ایک کردار ہے جو کہ ایک غریب آدمی ہے. رومن کیا ہے؟ ایک غریب آدمی ہے. از اے ہیلپ فل پرسن, لیکن وہ بہت ہی ہیلپ فل ہے, یعنی کہ وہ دوسروں کے کام آتا ہے. وہ دوسروں کے کام آتا ہے. ہی ہیلپز دا ٹائگر. اس کہانی میں وہ کن کریچرز کو مدد کرتا ہے؟ ہی ہیلپز دا ٹائگر. وہ ٹائگر کو مدد کرتا ہے, چیتا کو مدد کرتا ہے. دا مونکی, بندر کو مدد کرتا ہے. اینڈ دا گولڈ سمتھ, اور وہ سونار کو مدد کرتا ہے. گولڈ سمتھ, ون ہو ورکس ود گولڈ. دا ٹائگر اینڈ دا مونکی پروو ٹو بی تھینکفل کریچرز. تو جب رومن نے جب ٹائگر کو مدد کی اور جب اس نے مونکی کو مدد کی تو بوتھ آف دیز کریچرز, دا ٹائگر ایز ویل ایز دا مونکی, دے پروو ٹو بی تھینکفل کریچرز. وہ شکر گزار مخلوق ثابت ہوئے. کریچر, مخلوق, وہ دونوں شکر گزار مخلوق ثابت ہوئے. وائل ایز دا گولڈ سمتھ, لیکن جو گولڈ سمتھ ہے, میکس بریزن شو آف ہز تھینکلیسنس, وہ بڑے پیمانے پہ اپنی ناشکر گزاری کا مظاہرہ کرتا ہے. اینڈ ڈسیٹ, اور دھوکہ دیتا ہے, اور چیٹنگ کرتا ہے. وہ چیٹ کرتا ہے اس رومن کو. ریڈ دا اسٹوری اینڈ فائنڈ آؤٹ دا مورل آف دا اسٹوری. اس کہانی کو ہمیں پڑھنا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سے ہمیں اس کا جسٹ کیا ہے, اس کا یہ مورل کیا ہے, تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. So dear students, Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts
of a small town. Raman was a poor Brahmin. Raman एक गरीब ब्राह्मण था who lived with his wife, जो अपनी बीवी के साथ रह रहा था on the outskirts of a small town. वो एक छोटे से शहर में रह रहा था, एक छोटे से कस्बे में रह रहा था. कहाँ? ऑन द आउटस्कर्ट्स, बाहरी वाले हिस्से में, यानी कि जो उस टाउन का बाहरी वाला हिस्सा था वहाँ ही आउटस्कर्ट्स में, उस स्मॉल टाउन में, उस छोटे से कस्बे में रोमन एक गरीब आदमी अपनी बीवी के साथ रह रहा था. He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. وہ اتنا غریب تھا, he was so poor, وہ اتنا غریب تھا that he and his wife had to remain hungry for days together, کہ اس کو اور اس کی بیوی کو بہت دنوں بھوکا رہنا پڑتا تھا. غربت کا یہ عالم تھا. they were so poor that they had to live hungry for days together. ان کو بہت دنوں بھوکا رہنا پڑتا تھا. اس قدر یہ تھا غربت کا عالم, مفلسی کا عالم, لاچاری کا عالم, بے بسی کا عالم, بے کسی کا عالم. His wife was fed up with their poverty. تو اس کی جو بیوی تھی, رومن کی جو بیوی تھی, وہ بیچاری تھک چکی تھی اب اس غربت کو سہتے سہتے وہ تھک چکی تھی. فیڈ اپ, وہ تھک چکی تھی with this poverty. اس غربت کو سہتے اس غربت کی وجہ سے وہ تنگ آ گئی تھی اور وہ اب مزید برداشت اس سے نہیں ہوتا تھا. One day she said to her husband, ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا, why don't you go to the nearby town and seek some job. آپ اس قصبے کے نزدیک ہی کیوں نہیں جاتا ہے اور کچھ کام کیوں نہیں آپ تلاش کرتا ہے. سیک مینس تلاش کرنا. آپ یہ جو ہمارا قصبہ نزدیک ہی پڑتا ہے, آپ وہاں ہی جائیے اور کچھ کام آپ کیوں نہیں تلاش کرتے ہو. رامن لائک دا آئیڈیا, رامن کو یہ آئیڈیا, یہ خیال, یہ مشورہ اس کو بہت پسند آیا. اینڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹو نیئر بائی ٹاؤن ٹو لک فار اے جاب. تو وہ نزدیک ہی اس قصبے کے نزدیک ہی قصبہ تھا, وہاں گیا ٹو لک فار اے جاب, اور وہاں وہ کام کی تلاش میں رہا. آن ہز وے, راستے میں, اس کے راستے میں, ہی ہیڈ ٹو پاس تھرو اے فارسٹ. اس کو ایک جنگل سے گزرنا تھا, پڑا. ہی ہیڈ ٹو پاس تھرو اے فارسٹ. ہی واز ٹائرڈ اینڈ ہنگری, لیکن وہ بیچارہ تھک چکا تھا. ہی واز ٹائرڈ اینڈ ہنگری, اور بھوکا تھا. ہی گیدرڈ سم وائلڈ فروٹ. اس نے کچھ جنگلی کچھ میوے جمع کیے. اینڈ سیٹ ڈاؤن بائی اے ویل ٹو ایٹ اٹ. اور ایک کنویں کے نزدیک بیٹھا کھانے کے لیے. یہ جو وائلڈ فروٹ اس نے, جنگلی یہ میوہ جو اس نے جمع کیا, تو وہ ایک ویل کے نیچے بیٹھ گیا اور ویل کے نزدیک بیٹھ گیا, تو ایک کنویں کے نزدیک بیٹھ گیا کھانے کے لیے. جسٹ دین ہی ہرڈ سم وائسز. تو اسی اسنا میں اس نے کچھ آوازیں سنی. دا وائسز وائر کمنگ فرام دا ویل. یہ آوازیں اس کنویں سے آ رہی تھی. ہی واز سرپرائزڈ ٹو ہیئر دا وائسز کمنگ فرام دا ویل. وہ بہت ہی حیران ہوا, وہ بہت ہی اس کو تعجب ہوا کہ جب اس نے کنویں سے یہ آوازیں سنی, کہ کنویں سے جو آوازیں آ رہی تھی, تو یہ سن کے وہ بہت اس کو تعجب ہوا, وہ حیران ہوا کہ کنویں سے کہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہے, یہ کیوں کر آ رہی ہیں. He was surprised to hear the voices coming from the well. He peeped into the well. اس نے جھانک کے کنویں میں دیکھا. پیپ انٹو, جھانک کر دیکھنا. اس نے جھانک کر کنویں میں دیکھا. To his surprise, تو اس کی حیرانگی, he saw a tiger. تو وہ حیران ہو گیا. To his surprise, حیران ہوتے ہوئے, he saw a tiger. اس نے وہاں ایک چیتا دیکھا. A monkey, ایک بندر. A snake, ایک سانپ. And a man in the well. اور اس نے ایک آدمی کو بھی وہاں دیکھا. تو پیارے بچوں, try to remember. On peeping what he
saw in the well, he saw a tiger. उसने चीता देखा, उसने बंदर देखा, उसने सांप देखा और उसने एक आदमी को वहाँ देखा. The tiger saw him and said, टाइगर ने उस आदमी को देखा, रामन को देखा और टाइगर ने कहा, सर जनाब, काइंडली हेल्प मी आउट ऑफ द वेल, मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से बाहर आने में मेरी मदद कीजिए. आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा फॉर दैट काइंड एक्शन, उस फयाजी के लिए, इस काम के लिए, ये जो आप मेरे साथ ये रहमदिली का काम करने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा. रोमन वॉज फ्राइटनड, रामन डर गया क्योंकि ये चीता है, वाइल्ड एनिमल है, तो इससे खैर की तवक्को रखना फजूल है. तो उसने क्या कहा, रोमन वॉज फ्राइटनड, रोमन बहुत डर गया. ही सेड, उसने कहा, इफ़ आई टेक यू आउट, अगर मैं आपको इस कुएं से बाहर ले आऊँ, यू विल ईट मी अप, आप मुझे खा बैठेगा, आप मुझे खाएगा. देयरफॉर आई कैन नॉट हेल्प यू आउट ऑफ द वेल, लिहाजा मैं आपको इस कुएं से बाहर नहीं ला सकता हूँ. यू रिमेन वायर यू आर, आप वहाँ ही रहिए जहाँ पे आप हैं. द टाइगर सैड, टाइगर ने यहाँ से फिर से कहा, हैव फैथ इन मी, मुझ पर आप भरोसा कीजिए, आप मुझ पर एतमाद कीजिए. हैव ट्रस्ट इन मी, हैव फैथ इन मी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आप मुझ पर एतमाद कीजिए. आई प्रॉमिस दैट आई विल डू नॉट हार्म टू यू, कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा. ऑन द अदर हैंड, बल्कि इसके बरकस, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने की ही कोशिश करूँगा. प्लीज़ हेल्प मी आउट, मेहरबानी करके मुझे बाहर लाइए. रामन वाज अ काइंड मैन, क्योंकि वो नरम दिल आदमी था, वो फयाज दिल आदमी था, वो नरम तबीयत का मालिक था. ही टुक पिटी ऑन द टाइगर, उसको चीते पे रहम आया. एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, और उसको कुएं से बाहर ले आया. थैंक यू काइंड मैन, शुक्रिया ए रहमदिल इंसान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. द टाइगर सेड टू हिम, टाइगर ने उसका शुक्रिया अदा किया. द टाइगर सेड टू हिम, टाइगर ने मजीद उससे क्या कहा, इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प, अगर आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, प्लीज़ कम टू माई केव, मेहरबानी करके मेरे गुफे पे आप आना, जो मेरी केव है, जो मेरी गार है, आप वहाँ पे आना. बट माइंड यू, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, डू नॉट टेक दैट मैन आउट ऑफ द वेल, उस कुएं में जो आदमी है उसको कभी इस कुएं से बाहर नहीं लाना. जो आदमी है, यानी कि कहने का मतलब है कि टाइगर को उसने लाया, तो फिर उस टाइगर को कोई एतराज़ नहीं है अगर वो स्नेक को बाहर लाएगा, अगर वो उस स्नेक को भी बाहर लाएगा, तो मंकी को अगर बाहर लाएगा, स्नेक को अगर बाहर लाएगा, तो उसमें उसको कोई एतराज़ नहीं है. लेकिन अगर एतराज़ है तो सिर्फ उस आदमी पर एतराज़ है कि उसको बाहर नहीं लाना. ही इज़ द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, ये सबसे नाशुक्रगुजार मखलूक है इस धरती का, सबसे, इस ज़मीन का, इस प्लेनेट का, इस धरती का, ये सबसे बड़ा नाशुक्रगुजार मखलूक है. तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आज हमने पढ़ा. तो इंशाल्लाह by the grace of Almighty Allah, the day after tomorrow, we will continue this lesson on Monday. Thanks to all.